قرآن بھی ہے، بڑا خوبصورت مہینہ ہے، ترجمے والے قرآن دیے جائے اس لیے بڑا اچھا حساب لیا ہے. عوام کو ضرور ہمیں پوچھنا چاہیے اور بالکل عوام کو حساب لینا چاہیے. عوام نے پہلے بھی بڑا اچھا حساب لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں اگلا حساب اس سے بھی سخت لے گی. نہیں یہ آپ نے جملہ کہہ دیا نا، یہ بہت بہت بڑا جملہ ہے، ضمیر جاگ جائے گا. اور اتنی آپ کے کیمرے میں یا آپ کے چینل میں یا ہمارے سسٹم میں سخت نہیں ہے کہ وہ برداشت کر سکے. اس لیے بہتر ہے جتنا برداشت ہو اتنی ہم بولیں تو بہتر ہے کہ ہم ٹرانسفارمر آپ کو ٹھیک کروا کے دیتے ہیں. چوری واپڈا کے اپنے بندے چوریوں میں ملے ہوئے ہیں، کون کرے گا؟ یہ اسسٹنٹ کمشنر، یہ عوام کے خادم تو اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں، یہ تو عوام کے حکمران ہیں. اور اب ہم ان کے ابلائی جائیں کہ الیکشن ہمیں انہوں نے اچھی طرح لڑوا دیا، تو اب ہم ان کے وہ ہمارے موسن ہیں اس وقت بنے ہوئے، تو ہم اپنے موسنوں کو یہ کہیں کہ بیوروکریسی کو موسن سمجھتے رہے 5 سال، تو ملک کا تو ستیہ ناش ہو جائے گا خدا نخواستہ اگر ہم ان کو موسن ہی سمجھتے رہے. چند صاحب اب چلیں، یہ تو آپ نے کہا نا کہ آپ نے مراد یافتہ طبقے سے اگر اس کی مراد واپس لینی ہے تو آپ سے شروع کریں، بالکل ٹھیک، ویل اینڈ گڈ. لیکن خالی مسئلہ مراد کا تو نہیں ہے نا سر. اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جب مہنگائی کا سامنا، لیک آف ویژن ہے. دیکھیں مسئلہ کیا ہے جی علی بھائی، لیک آف ویژن ہے، بیوروکریٹک سسٹم کا کولیپس ہونا ہے، نظام عدل کا بالکل بینک کرپٹ ہونا ہے، دیوالیہ ہونا ہے. ہمارے ہاں آزادی صحافت نہیں ہے، ہمارے ہاں آزادی سوچنے کی آزادی نہیں ہے، بولنے کی آزادی نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے، عدل نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے، اس میں قرآن نہیں ہوتا تھا. اس کی تشریح، شاعر اس کی تشریح چاہتا ہے سر کہ یہ 8 فروری الرحمن الرحیم. چند صاحب شاید ان چند سیاست دانوں میں شمار کیے جاتے ہیں جن کی ہر جگہ پہ پذیرائی ہے، ہر لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ سچ بولنے والے لوگ ہیں جو شاید 100% تو سچ نہ بول سکیں لیکن پھر بھی سچ بولنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. اور اس کی وجہ سے انہیں پارٹی کے اندر بہت سے لوگ پسند بھی نہیں کرتے، کیونکہ یہ اپنی جو صحیح باتیں وہ پارٹی کے اس کے اندر پیش ضرور کر دیتے ہیں، چاہے وہ کسی کو ناگوار کیوں نہ گزرے. اور یہ لوگ بیسیکلی میری سوچ کے مطابق ایسے لوگ چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں، وہ ان کا ایسٹ ہوتے ہیں، وہ ان کا اثاثہ ہوتے ہیں. یہ لوگ بیسیکلی اچھی نیت سے اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اور اصلاح جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ جب کوئی آدمی غلطی کر رہا ہوتا ہے اسے کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ غلط کام کر رہا ہے جب تک کہ اسے کوئی ٹوکے نہیں یا اسے بتائے نہیں. تو اصلاح کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کسی کو برا بھلا کہا جائے، کسی کی کردار کشی کی جائے یا کسی کے اوپر غلط الزامات لگائے جائے. اصلاح کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ عوام کے لیے اچھا نہیں ہے، عوام کے لیے بہتر نہیں ہے، عوام کو نقصان پہنچے گا، تو بھلے تھا آپ کا لیڈر ہی کیوں نہ ناراض ہو جائے، کم از کم اس کا یہ بات پہنچانا ضروری ہوتا ہے. جیسا کہ چند صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کے چینل میں اتنی سخت نہیں ہے، آپ سوچ نہیں سکتے آزادی کے ساتھ، آپ بول نہیں سکتے آزادی کے ساتھ، تو یہ بالکل حقیقت ہے، جبکہ اسلام اس کے بالکل برخلاف بات کرتا ہے. میں ابھی ایک حدیث اس میں کوٹ کروں گا، میرا خیال ہے 63 نمبر بخاری شریف کی حدیث ہے، جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب تشریف لائے. وہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے، تو انہوں نے محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا یہ جو تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے سفید رنگت والے بزرگ، یہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس نے باقاعدہ ان سے یہ کہا کہ میں آپ سے کچھ سوالات کرنے کے لیے آیا ہوں، کچھ سوال میں کروں گا، اور آپ کو یہ بھی میں کہہ دوں کہ میں کچھ سخت قسم کے سوالات کروں گا، آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ تو ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا صاف ستھرا میسیج دیا ہے جو ہر مسلمان کو، ہر انسان کو سمجھنا چاہیے. آپ نے کہا میں بالکل برا نہیں مانوں گا، تمہیں جو سوال کرنا ہے وہ کرو، میں اس کا جواب دوں گا، تمہیں مطمئن کروں گا. اور یہی اسلام کا جو ہے نا اسپرٹ ہے، اور اسلام کا میسیج بھی یہی ہے. ہمارے یہاں لوگ اگر آپ بڑے آدمی سے کوئی سوال کر دیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ سزا دینے کی کوشش کرتا ہے. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ مجھ سے سوال کرو، میں اس کا جواب دوں گا. یہ حدیث میں ابھی آپ کو کوٹ کرتا ہوں، اور اس کو آپ بخاری شریف میں خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اور میں تو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ خود پڑھیں، تاکہ مسلمان جو اندھیرے میں ہیں، جن کو علم نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ حدیث کبھی پڑھی بھی نہیں ہوگی، اگر شاید پڑھ لیتے تو سوچتے. اور خاص طور پہ سیاست دانوں نے تو میرا خیال سے جو میں عمل دیکھتا ہوں لوگوں کے،
مجھے یقین ہے کہ شاید یہ ایک آدھ کسی نے پڑھی ہو تو پڑھی ہو، اور اگر پڑھی ہو تو غالباً وہ بڑی مشکل سے عمل کر پاتا ہو۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو سوال کے لیے پیش کر رہے ہیں تو حکمران کو تو سوال کے لیے جواب دینا ہی چاہیے ہر صورت سے، اور مطمئن کرنا چاہیے سوال کرنے والوں کو، بجائے اس کے کہ اس سے ناراض ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح باتوں کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔